کہتے ہیں کہ کیا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے سونا وغیرہ بچوں کے نام کروانا صحیح ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اس طرح کے معاملات کرنا دین کے ساتھ، یہ وہ کرے گا جس کو نہ اللہ کی معرفت حاصل ہے، نہ اس کے دل میں خوف خدا ہے، اور نہ وہ کامل اللہ پہ بھروسہ اور توکل کرنے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو سونا ہے یہ کس نے دیا آپ کو؟ آپ نے اپنے عقل سے حاصل کیا ہے؟ نہیں، یہ اللہ نے دیا ہے۔ حقیقتاً وہ اسباب آسان کر دیتا ہے، آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سے ایسے ہوں گے جن کے پاس یہ سونا بھی نہیں ہے اور وہ آپ سے زیادہ ذہین ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس رب نے یہ سونا دیا، وہ رب اسی سونے سے حکم فرما رہا ہے تھوڑا سا حصہ اللہ کی بارگاہ میں دو، تو وہ تمہیں مزید دے گا، 70 گنا زیادہ دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور ہم کہیں یار نہیں، اس اللہ کو نہیں دینا ہے، بچوں کے نام کر دو۔ یہ کس قدر پست اور غلط قسم کی سوچ ہے، آپ اندازہ کریں۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ گئے، آپ کو ضرورت ہے کہ خالہ سے کچھ پیسے لے لیں، اور آپ کو پتہ چلا کہ خالہ کے پاس پیسے تھے، لیکن انہوں نے جلدی سے دوسری پھوپھی وغیرہ کو دے کر کہا کہ اپنے پاس رکھ لینا، فلاں مانگنے آ رہا ہے، میں نہیں چاہتی ہوں اس کو دوں، یہ رکھ لینا، بعد میں لے لوں گی۔ اور آپ کو پتہ چلے، بتائیں آپ کی دل آزاری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خالہ کا یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ حالانکہ وہ دینے پہ بھی قادر تھے۔ آپ کی دل آزاری ہوگی، آپ کو دکھ ہوگا، افسوس ہوگا۔ تو اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ زکوٰۃ بچانے کی نیت سے ایسا کرنا، بہرحال ہبہ کرنا جائز، لیکن اس نیت پہ گرفت ہوگی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بخل سے باہر نکلیں، پہچانیں اللہ تعالیٰ کو۔ ایک اگر بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، بہت ہی سخی بادشاہ ہو، وہ کہے کہ اگر جو مجھے میری رعایا میں سے 1000 دے گا، میں اس کو 70,000 روپے دوں گا۔ اب ایک آدمی کہے کہ نو بابا، میرے پاس 5000 ہیں، اس میں سے 1000 بادشاہ کو دے دوں؟ نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ تو سارے کہیں گے بیوقوف انسان، 1000 دے گا تو 70,000 کا وعدہ بھی تو ہے، اور بادشاہ اپنا کبھی وعدہ خلاف نہیں کرتا، دے، لیکن وہ نہیں دے رہا۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ مشورہ دینے والے ذہین عقل مند ہیں یا یہ بیوقوف ہے، وہ غور کر لیں۔ جی، ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہاں سے جدہ میں رہتا ہے لیکن عمرے میں رشتہ دار آئے تو ان سے ملنے چلے گئے، یہ یاد رکھیں کہ ایک ہے میقات، ٹھیک ہے، اور ایک ہے مکے کی حدود حرم۔ حدود حرم اور میقات کے درمیان جو رہتے ہیں نا، ان کو ہلی کہتے ہیں۔ وہ علاقہ ہل کہلاتا ہے، ان کو ہلی کہتے ہیں، اور جدہ بھی ہل کے اندر ہے۔ ہلی کا حکم یہ ہوتا ہے اگر یہ مکے جائے اور عمرے یا حج کی نیت ہو تو احرام واجب ہے۔ اچھا، ویسے چاہے زیارت کے لیے جائے، نفلی طواف کے لیے چلا جائے، رشتہ دار سے ملنے، ان پہ احرام کی پابندی لازم نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی میقات کے باہر سے آیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جیسے بھائی کے پاس ملنے گئے اور جدہ ایک دن قیام کا ارادہ ہے، پھر مکے جانے کا ہے، تو وہ ایسا ارادہ کریں کہ میں نے مکے بھی نہیں جانا، میں نے صرف جدہ جانا ہے، یوں ارادہ کریں۔ جب وہ میقات سے صرف جدے کا ارادہ کریں گے تو احرام لازم نہیں ہے، پھر ایک آدھ دن قیام کریں، ان کے ساتھ رہیں، اس کے بعد پھر وہ ہلی جب جاتا ہے مکے اور عمرے کی نیت سے تو پھر وہ احرام کی پابندی کرے گا۔ اور زکوٰۃ، جب آپ کسی بھی چیز پہ ایسا مال ہے، کوئی سونے یا چاندی ہے، تو اس کی آپ قیمت معلوم کریں گے بازار سے کہ اگر میں اس کو اس وقت بیچوں تو کتنے کی بکے گی۔ بس جو آپ کو قیمت پتہ چلے گی 2-4 سے معلوم کر لیں، اوسط اس کی قیمت نکال کر اس قیمت فروخت کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس شخص کے پاس ضروریات کی چیزیں تو ہیں لیکن پتہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں کیا خرید کر ان کو دے سکتا ہوں کہ نہیں۔ تو یہ بہرحال دیکھ لیں کہ ایک فقہا نے فرمایا کہ ایک ہی شخص کو اتنی زکوٰۃ دینا کہ وہ خود مالک نصاب ہو جائے، یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس طرح ہم 40 لاکھ 50 لاکھ کے مکانات بنواتے رہیں گے تو ایک آدمی کی ضرورت تو پوری ہوگی، لیکن وہ 40-50 لاکھ میرے خیال میں سینکڑوں غریبوں تک پہنچ سکتا تھا۔ تو اس لیے فقہا نے ان چیزوں کو منع کیا، ان کی مدد ضرور کریں لیکن اس قدر زیادہ پیسے سے نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بچے نے ماں سے غصے میں کہہ دیا کہ آپ میرے لیے مر گئی، میں آپ کے لیے۔ اس طرح کے جملے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حتیٰ کہ اگر ماں باپ بھی کہہ دیتے تو یہ اظہار ناراضگی ضرور تھی۔ بچے کا قصور ہے تو اگر وہ بالغ ہے تو گناہ گار بھی ہوگا، لیکن اس سے کہنے سے کوئی نہ قسم ہے نہ کوئی فرق پڑتا ہے، لیکن کہنا نہیں چاہیے۔ بہرحال بچہ ہے، اس کو ماں سے ایسی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے۔ رات میں اگر عورتیں اپنا سر برہنہ رکھیں، کوئی نامحرم وغیرہ نہیں ہے، دوپٹہ وغیرہ سر پہ نہ لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ شوہر ہے اور محرم ہے تو وہ بغیر دوپٹے کے بھی رہ سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نیت دل میں کی تھی کہ میرا کام ہو جائے تو میں 1-2 شخص کو عمرہ کراؤں گا، اب شاید کام ہو گیا لیکن لیٹ کر رہے ہیں تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اگر آپ نے زبان سے الفاظ ادا نہیں کیے تھے اتنی آواز سے کہ آپ کے کان سن جاتے تو پھر یہ شرعی منت نہیں ہے، صرف نیت اور ارادہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، لہٰذا لیٹ کیا اب نہ بھی کروائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر انہوں نے کہہ دیا ان سے
مطلب جس کہ کسی سے وعدہ کر لیا ہو کہ بھائی میں عمرہ کرا دوں گا میرے کام ہاں یہ ارادے کا اظہار ہوتا ہے، وعدہ نہیں ہوتا. تو اس میں اگر وہ میرے تو مشورہ یہ ہوگا کہ عمرہ کرانے سے بہتر ہے کہ اپنے لیے ثواب جاریہ کریں، کیونکہ بہرحال مجھے نہیں پتا کس کو کروائیں گے، لیکن ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کا ارمان بہت ہوتا ہے، شوق بہت ہوتا ہے، لیکن وہاں جا کر نہ تو شرعی احکام سیکھتے ہیں تو بے شمار گناہ، بعض تو نماز بھی نہیں پڑھتے، اور واپس آنے کے بعد بھی ان کی عملی زندگی میں کوئی چینج نہیں آتا. تو بہرحال میں اب کچھ لوگ شاید سن کے ناراض بھی ہوں گے، سب شاید منع کر رہے ہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایسے کروانے والوں کے جذبے کی میں تحسین کرتا ہوں. اس کو کسی پازیٹیو کام میں ایسے لگائیں، دین کے کام میں، کہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو اور وہ سلسلہ قیامت تک ہمارے گمان کے مطابق چلتا رہے، تو آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہے. بہت اچھا. انہیلر اور حالت روزہ میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں. ہر وہ دوا جو گیس فارم میں ہو چاہے لیکوڈ فارم میں ہو، جو حلق کے ذریعے اندر اتر جائے گی، اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے سے فقہا فرماتے ہیں روزہ ٹوٹے گا، لیکن کان میں اگر آپ دوا ڈالیں گے تو روزہ نہیں جائے گا. حالت روزہ میں مسواک آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں خشک مسواک استعمال کریں، اور حتی الامکان کو اس کا ذائقہ یا قطرہ وغیرہ اندر حلق میں نہ جانے پائے. ٹوتھ پیسٹ بغیر سخت ضرورت کے ہرگز نہ استعمال کی جائے، کیونکہ اس میں ذائقہ بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات جب آپ برش کرتے ہیں تو غیر محسوس طریقے سے کچھ ذرات حلق میں اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے نہ کریں. ہاں اگر کسی کی پبلک ڈیلنگ ہے، کوئی اور صحیح شرعی عذر ہے، تو انگلی سے استعمال کر لیں تاکہ منہ میں تھوڑی سی خوشبو پیدا ہو جائے، بس اس سے زیادہ نہ کیا جائے.